پچھلے ہفتے اسی دنوں کے اندر سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. ہمیں چند لفظوں کے اندر ہم بطور مسلمان اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. ویڈیو الحمدللہ میری سوشل میڈیا پر آگے تک جاتی ہے, اوپر تک جاتی ہے الحمدللہ, اور کہاں تک جاتی ہے وہ پتہ ہے. اس لیے ہم بطور مسلمان اپنی قرارداد منظور کرانا چاہتے ہیں کہ پروردگار تیرے کلام کی بے حرمتی کرنے والے کتوں پر ہم اپنی طرف سے لعنت بھیجتے ہیں. سویڈن کے کتوں پر, قرآن کی بے حرمتی کرنے والے دہشت گردوں پر, اور مکمل صرف لعنت نہیں, جو میرے کلام کی, میرے رب کی قرآن کی بے حرمتی کرے وہ قرآن جلا کر انہوں نے کیا سمجھا کہ قرآن ختم ہو جائے گا. نہ, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے اتارا, اس کی حفاظت بھی ہم خود فرمائیں گے. تو رب سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو لے کر آؤ. جب رب سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں تو تمہیں جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کاغذ والے قرآن تو تم جلا سکتے ہو, لیکن سنیوں کے جو سینے پر قرآن لکھا ہے اس کو کیسے جلاؤ گے تم؟ ہمارے سینوں پر جو قرآن محفوظ ہے, اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ان ظالم و دہشت گردوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور اللہ کے قرآن کی حفاظت کی جائے. اس لیے میں چند اشعار قرآن کریم کی شان پر لکھ کر لایا ہوں. اپنے گھروں میں, اپنی دکانوں پر قرآن سے محبت کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ بابوں کے چکر چھوڑ کے, دم جھاڑوں کے چکر چھوڑ کے, دکان کا جب دکان صبح شٹر اٹھاؤ تو قرآن کریم کا 1 رکوع پڑھ کے دکان کا آغاز کیا کرو. خدا کی قسم دن بعد میں گزرے گا, پیٹ بھر کے اللہ تجھے روزی پہلے عطا فرمائے. تو نے قرآن کو دکان میں رکھا ہوا گلاس چڑھا کے تعویذ لڑکا رکھے بابوں کے, وہ خدا کے بندے چھوڑ اس کو. یہ علامہ اقبال کیا پیاری بات کہتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اقبال کہتا ہے لوگوں پر جھوٹی خبریں پڑھنے والا اخبار کے لیے ٹائم ہے, پیسے دے کر جھوٹی خبروں والا اخبار پڑھتے ہیں. لیکن اقبال کہتا ہے کہ فری میں سچی خبر والا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. سچی خبر والا قرآن پڑھنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, ہم اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, یا اللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو ان ظالموں کی حمایت کرتے ہیں. اس لیے کہ جب نمرود نے آگ جلائی, ابراہیم کو ڈالا, ایک وہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی رکھ کر لے کے جا رہی تھی. دیگر پرندوں نے پوچھا اے چڑیا کہاں جا رہی ہے؟ چڑیا کہتی نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. پرندوں نے کہا کہ سالوں سے جمع کی ہوئی لکڑیوں کی آگ ہے, اتنی آسانی سے تیرے قطرے سے نہیں بجھے گی. تو چڑیا کہتی ہے پتہ مجھے بھی ہے کہ میرے قطرے سے جو ہے یہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن قطرہ ڈال کے اللہ کو گواہ بنا کر کہوں گی یا اللہ میں نمرود کے ساتھ نہیں, ابراہیم کے ساتھ بھی ہم بھی احتجاج ریکارڈ کروا کے بتا رہے ہیں یا اللہ ہم ان کتی گورنمنٹ اور سویڈن کے کتوں کے ساتھ نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں جو کل بھی قرآن کے نام پر جان دینے والے تھے, آج بھی قرآن کے نام پر جان دینے والے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کو اپنا معیار بنانے والے ہیں. اور جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہے, اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. حرمت قرآن پر, عزت قرآن پر, بس یہ تو تمہاری خاموشی مرواتی ہے. اب ہم کہاں تک زور لگائیں پھر اپنا, منٹ میں تمہاری آوازیں بند ہو جاتی ہیں, جبھی تو وہ حملے کرتے ہیں. خدا کی قسم جب تم بولنا شروع ہوگے تو ویسے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. عزت قرآن پر, حرمت قرآن پر, عظمت قرآن پر, جان بھی قربان ہے. قرآن ہماری جان ہے, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے سینے مبارک پر اترا ہے. ہم تو مصطفیٰ قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں, تو ذرا سوچو جس پر قرآن اترا وہ مصطفیٰ ہماری کتنی جان ہے, وہ ہماری جانوں کے کتنے قریب ہے. اس لیے ہم احتجاج کو اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنا کر کہتے ہیں یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق جتنا ہمارا ممبر کا حق تھا, اس قوم کا آنے والوں کا حق تھا, اپنا حق ادا کیا, ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے عملی بائیکاٹ کر کے اس چیز کو ظاہر کریں گے کہ جو سویڈن کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بتائیں گے کہ تم بھی نہ کرو ہم بھی نہ کریں. یہ صرف اگر دیکھیں بات پتہ کیا ہے, کہ ہماری گورنمنٹ صحیح ہو نا پاکستان کی, تو یہ تو ان کتوں کا منٹ کا کھیل نہیں ہے سر جھکانا, صرف منٹ کا کھیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام خود اپنی پاور رکھتا ہے میرے بھائی, اسلام کی خود ایک اپنی پاور ہے. لیکن یہ بیچارے گورنمنٹ والے کیوں نہیں کہتے؟ اب یہ کچھ کہیں گے نا, وہ بولیں گے لا ہمارا قرضہ دے دو,
تو یہ کیا بولیں گے تو کیسا فاصلہ ہے تمہارا، اس لیے بولتے بھائی جو ہو رہا ہونے تو چھوڑ دو، اس لیے نہیں کرتے۔ لیکن جب تک ان کتوں کو لگام نہیں آئے گی، جب تک میرے نبی کا دین اس پاکستان میں نہیں آئے گا، جب تک دین مصطفیٰ نہیں آئے گا، اسلامی حکومت نہیں آئے گی، جب تک جب اسلامی حکومت آ گئی نا تو خدا کی عزت کی قسم حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر نہ کفر باشد جلانا تو دور کی بات ہے، کوئی مائی کا لڑا گندے ہاتھ بھی اس کو نہیں لگا سکے گا انشاءاللہ۔ ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں، یہ قرآن ہماری جان ہے، ہماری نسلیں اس پہ قربان، ہمارے ماں باپ اس پہ قربان۔ ارے یہ ہے تو پھر ہم ہیں نا بھائی، قرآن ہے تو ہم ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے دن نماز پڑھتے مسلمان نکل رہے ہیں، گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر قرآن کو جلایا گیا ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر۔ اتنے بدماش ہو گئے، اتنے خبیث اور کنجر یہ لوگ ہو گئے، کوئی بولنے والا نہیں۔ 57-56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کسی نے کچھ کہا؟ کیا اس لوگ گورنمنٹ نے کوئی معاملہ کیا، توبہ کی، معافی مانگی، یا اس کا سفیر گیا پاکستان کا واپسی آیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھا اتنا رکھا ہے کسی کو کچھ بول نہیں سکتے کیا ہے۔ ان گورنمنٹ نے اتنا کہ لے کے کھا رکھا ہے۔ اور میں نے کل بھی اثر کے درس میں حدیث مبارکہ سنائی تھی، میرے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے 1 روپیہ کسی کا حق کھا کے مر جاتا، صرف روپیہ، فرمایا قیامت کے دن 700 نمازیں اس بندے کی اس کو دی جائے گی۔ کتنی؟ یعنی میرا 1 روپیہ کوئی کھا کے مر جائے تو اس کی 700 نمازیں اللہ فدیے میں مجھے دے گا، یعنی روپیہ کوئی کھائے اتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ اور جو بدبخت پورا پاکستان کھا گئے، جنہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا، ان کا کیا حشر قیامت میں ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ان قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو غرق فرمائے۔ کیا آپ کا کوئی رشتہ ہے کیا ان سے؟ کوئی آواز تو نکال کے بولنا ذرا زور سے۔ اللہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو غرق فرمائے، سویڈن جیسے ملک کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ جس نے کارٹون بنائے تھے نا میرے مصطفیٰ کے، گستاخی کی تھی سرکاری سطح پر، گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا، مسلمانوں نے اپنے مطابق اپنے نبی کے لیے جو کیا اللہ قبول فرمائے۔ لیکن اللہ نے اس کو کیسے مارا؟ گاڑی میں آگ لگی، آگ میں جل کے مرا؟ نہیں مرا، مرا نا۔ انشاءاللہ وضو کی حالت میں جمعے کے دن میں عثمان غنی کا دن ہے آج تو، 18 ذی الحج کو جمعے کے دن عثمان غنی شہید ہوئے تھے، آج 18 دن ہے، 18 تاریخ جمعے کا دن ہے۔ عثمان غنی کی شہادت کے دن ممبر رسول پر بیٹھ کر وضو کی حالت میں اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی قبولیت کے وقت میں، یہ تو میں آج جاتے جاتے گارنٹی دے رہا ہوں، زندہ رہا تو صحیح ہے، مر گیا تو پھر حشر میں ملی ملاقات ہوگی۔ جس طرح رب نے حضور کے گستاخی کرنے والے کو جلا کر راکھ کیا تھا، اس قرآن کی بے ادبی کرنے والوں کو بھی انشاءاللہ بہت جلدی عبرت کا نشان بنائے گا اللہ تعالیٰ، اس کو بھی کتے کی موت مارے گا میرا رب، اس لیے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں، یہ میرے ذات باری کا کلام ہے، میرے پاک اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی کسی دنیا دار کا کلام نہیں۔ تم نے قرآن کو جلا کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رکھا ہے۔ وہ بزدلو، قرآن کا 1400 سال سے یہ چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، 1450 سال گزر گئے، تمہارے بڑے بڑے پوپ پادری ظالم کتے آج تک اس کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ اللہ فرماتا اگر ہے تمہارے بڑوں میں دم تو ایک آیت قرآن جیسی بنا کے لا کے دکھاؤ۔ 1450 سال گزر گئے، تمہاری اتنی اوقات کہ تم آج تک قرآن کا چیلنج تو قبول نہیں کر سکے، تو پھر اس کو جلاؤ گے؟ بس یہی بزدلی ہے۔ ارے اتنا ہی اپنے علم پر، اپنی سیاست پر گھمنڈ ہے، سائنسدانی پر گھمنڈ ہے، تو قرآن سے چیلنج کرو اور قرآن کو کوئی آیت لا کے بناؤ اور دکھاؤ کہ جیسا یہ قرآن ہے ویسا ہم بھی بنا سکتے ہیں، پھر تو ہم مانیں۔ خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے، نہ قرآن جیسا کوئی آ سکتا ہے، نہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، الجہاد 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 الجہاد، انشاءاللہ حضور کے نام پر ہماری جانیں قربان، قرآن کے نام پر جانیں قربان، مسجد، ممبر، محراب، اسلام، دین، ملک، وطن، ہماری جانیں قربان ہے۔ جو غدار ہے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ اللہ میرے دین کی، میرے قرآن کی، میرے محبوب کی اور ہمارے شہر، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم ہر کسی کی فساد سے، ہر کسی کی شر سے، ہر ایک غلط کاموں سے اللہ ہمیں بچائے، محبت و پیار سے احتجاج کر کے اپنے معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا